اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس شروع۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سمیت 140 ممالک کے رہنما شریک۔ نگراں وزیر اعظم کے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر حکام نے استقبال کیا۔ انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے استقبالیہ میں شریک ہوئے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور سیکرٹری خارجہ ساحر سجاد قاضی کی بھی شرکت۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس کی امریکہ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ عرب امارات کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کی ہالینڈ اور ڈنمارک کے ہم منصبوں سے بھی ملاقاتیں۔ باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ جلیل عباس جیلانی کی مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے اجلاس میں بھی شرکت۔ عالمی سطح پر مذہبی عدم برداشت اور اسلاموفوبیا میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ بولے کہ شدت پسندی، نفرت اور اسلاموفوبیا کا زیادہ شدت سے اظہار بھارت میں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز اٹھائیں۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، میرے خیال پہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے مسلم لیگ نواز سے ہیں۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونینیمسلی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں الیکشن سکیڈول جس میں الیکشن ڈیٹ بھی شامل ہوگا وہ فوراً دیا جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ مسلم لیگ نون سے ہے۔ اعتراضات دور کرنے کا اختیار آصف زرداری کو دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں گفتگو۔ بولے نواز شریف واپس آئیں، خوش آمدید کہیں گے، ہم اپنے مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں، امید ہے نواز شریف بھی کریں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پارلیمان کی بالادستی کے متعلق ہے۔ پروسیجر ایکٹ کیس کی فل کورٹ سماعت اچھا فیصلہ ہے۔ سابق وزیر خارجہ نے مزید کہا، بھارت بدمعاش اور دہشت گرد ریاست بن چکا، پاکستان میں دہشت گردی کے بعد اب کینیڈا میں بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنا پارلیمان میں الزام لگایا کہ بھارت نے ایک کینیڈین شہری کو سکھ کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کیا ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا الزام ہے اور میرا خیال میں دنیا کے سامنے اب بھارت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ایک شخص اپنے انجام کو پہنچ چکا۔ مریم نواز کا ٹویٹ، کہا صرف انجام کو نہیں پہنچے بلکہ ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی۔ یہ جو دنیاوی طریقہ کار ہے اس سے بڑھ کر آسماں کا نظام ہے، پھر جب آسماں کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر بار کہا گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، ان کی پارٹی ختم ہو گئی، نواز شریف اب تاحیات نااہل ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جارحانہ بیانات۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو جواب سے روک دیا۔ ہدایت کی کہ سیاسی الزامات کا جواب سیاسی انداز میں دیا جائے۔ شہباز شریف کی بھی رہنماؤں کو نواز شریف کے استقبال پر توجہ دینے کی ہدایت۔ بولے کہ پیپلز پارٹی 16 ماہ اتحادی رہی، بیانات میں ذاتیات کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ بیانات کا دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت حقائق کو سامنے رکھ کر جواب دے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے لاہور پہنچ گئے، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ مریم نواز کی آج رات لندن روانگی متوقع۔ نون لیگ کا 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کا پلان۔ پرویز الہی نے موجودہ ملکی حالات کا ذمہ دار شریف خاندان کو قرار دے دیا۔ کہتے ہیں پیٹرول، بجلی، گیس، تمام مہنگائی نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہے۔ IMF سے ظالمانہ معاہدے کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ وطن واپسی پر نواز شریف کو مایوسی ہوگی، عوام استقبال کی بجائے ان سے حساب مانگیں گے۔ دوسری جانب لاہور کی عدالت نے پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ پولیس پرویز الہی کو لے کر اڈیالہ جیل راولپنڈی روانہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کے خلاف نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار دے دی۔ ایم کیو ایم کا بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ۔ فاروق ستار کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد کی الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات۔ حلقہ بندیوں، تبادلے اور تقرریوں پر اپنے تحفظات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ فاروق ستار بولے، سندھ میں وہی سسٹم نظر آ رہا ہے جو 15 سال سے قائم ہے۔
निगरां वज़ीर आला सिंध को भी तबादलों और तकर्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर चुके। इंतखाबात पर गैर यकीनी की सूरत हाल के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला, आम इंतखाबात का क़ब्ल अज़ वक्त शेड्यूल जारी करने पर गौर। दूसरी जानिब मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,69,80,000 से बढ़ गई। इलेक्शन कमीशन ने 2018 से 2023 तक मर्द और ख़वातीन वोटर्स का डेटा जारी कर दिया। मर्द वोटर्स की तादाद 6,85,08,258 हो गई। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 5,84,72,014 तक पहुँच चुकी। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केसेस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ मुकदमात समात के लिए मुकर्रर कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समात 26 सितंबर को होगी। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन केसेस की समात करेगा। कॉज लिस्ट जारी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस में तीनों मुलजिमों पर फर्द जुर्मायद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला प्रोबेशन पर रिहाई के कवानीन को फ़ाल बनाएं। जेलों में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जेलों में अदम सहूलियात का शिकार अफराद की अक्सरियत गरीबों की है। रियासत भी गरीब लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए किरदार अदा नहीं कर रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार मेंबरान को इजलास में शिरकत की दावत। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों की तजावीज़ ली जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट मामलात चलाने के लिए चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज 5 में से 3 केसेस भी निपटा दिए। जमीन के तनाज़े के केस में चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा, कहा कि पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील, गलियां बनी तालाब, कई गाड़ियां पानी में बंद, धक्का लगाने का अजाब। सरकारी अस्पतालों में भी इंतजामात की कलई खुल गई। जनरल अस्पताल के कई डिपार्टमेंट ज़ेरे आब, कई ऑपरेशन मुलतवी। जिना अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल तालाब का मंजर पेश करने लगे। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 168, एयरपोर्ट 167 और गुलशन डावी में 151 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल में भी बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। FIA की 4 सद्दा में कार्रवाई, 4 मुलजिम गिरफ्तार, बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। अमरीकी डॉलर, बरतानवी पाउंड, सऊदी और कतरी रियाल और दीगर मुल्कों की करेंसी मिली। ज़राए के मुताबिक अगले मरहले में घरों में डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। एक्सचेंज कंपनी से हासिल डेटा की मदद से घरों की निशानदही कर ली गई। गैर कानूनी धंधे के खिलाफ कार्रवाई। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में मजीद कमी आ गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 5 पैसे सस्ता 294 रुपए 90 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 296 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 107 पॉइंट्स का इजाफा 45,910 पर बंद हुआ। IMF ने पाकिस्तान से स्मगलिंग की मालूमात मांग ली। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती फंड ने हिदायत की कि बड़े पैमाने पर होने वाली स्मगलिंग का तदारुक किया जाए। FBR और वजारत खजाना को नुकसान की तफसील पेश करने का कह दिया। हालिया दिनों में स्मगलिंग रोकने के इक़दाम के नताइज पर वजाहत तलब। कस्टम और लीवी की मद में 10 अरब से जायद के नुकसान की तफसील भी तलब की गई। माहाना 20 लाख टन से जायद पेट्रोलियम मसनूआत की तफसील भी मांग ली। मईशत को दस्तावेजी बनाने की तैयारियों में पेशरफ्त, डिजिटल करेंसी का हजम बढ़ाया जाएगा।
ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق محصولات کی چوری روکنے اور زیر مبادلہ فراڈ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پالیسی جلد سامنے آئے گی۔ اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ میں اصولی اتفاق رائے ہو گیا۔ IMF اور ورلڈ بینک نے حالیہ دنوں میں اس سسٹم کو عملی بنانے پر اصرار کیا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں، اب تک 4 ارب 61 کروڑ 60 لاکھ روپے ریکور کیے جا چکے۔ 1103 بجلی چور پکڑے گئے، 9564 مقدمات بھی درج کیے جا چکے۔ میپکو، گیپکو، پیسکو، سیپکو، فیسکو اور دیگر تقسیم کار کمپنیوں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ پے در پے چھاپے، 24 گھنٹے کے دوران درجنوں بجلی چور گرفتار کیے، کروڑوں روپے جرمانہ، کئی مقدمات بھی درج۔ سندھ میں غیر قانونی دھندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری۔ پانی کی لائنوں کو محفوظ بنانے کے لیے رینجرز کا آپریشن، مزید 30 غیر قانونی ہائیڈرنٹ سیل، 106 پانی چور گرفتار، واٹر ٹینکر، موٹریں اور دیگر اشیاء ضبط، 21 مقدمات بھی درج۔ سندھ میں غیر قانونی باشندوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ۔ ستمبر 2021 سے اب تک 3432 غیر قانونی غیر ملکی گرفتار کیے جا چکے۔ بھرتیوں کے خلاف MQM کی درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں 3 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ جون، جولائی اور اگست میں ہونے والی بھرتیوں سے متعلق تفصیلات طلب۔ جسٹس ظفر احمد نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھ بکائیں اور اپنے اپنوں میں بانٹ دیں۔ حکم امتناع کے باوجود تقرری لیٹر جاری ہوئے تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کئی افسروں کے خلاف توہین عدالت کیس کی بھی سماعت، طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر ڈپٹی کمشنر ملیر، CEO واٹر بورڈ اور دیگر کی گرفتاری کے وارنٹ جاری۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا قطر اسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی، فارمیسی اور وارڈز کا معائنہ، مریضوں اور تیمارداروں سے بھی بات چیت، وارڈز میں بدبو اور گندگی پر MS کی سرزنش۔ مقبول باقر نے اورنگی پولیس اسٹیشن کا بھی دورہ کیا، لاک اپ میں موجود گرفتار لوگوں کی تفصیلات لیں۔ دوسری جانب سندھ حکومت کا سابق وزراء اور سیاستدانوں سے اضافی پروٹوکول اور سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے جرمانوں میں 200% اضافہ کر دیا۔ تیز رفتاری پر جرمانہ 750 سے بڑھا کر 2500 روپے کر دیا گیا۔ اوورٹیک کرنے پر جرمانہ 300 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دیا۔ رات کو موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے خستہ حالت لائٹس پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 5000 کر دیا گیا۔ غفلت اور لاپرواہی پر جرمانہ 300 سے بڑھا کر 1500 روپے کر دیا۔ بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر جرمانہ 750 سے بڑھا کر 5000 روپے کر دیا۔ رجسٹریشن کے بغیر گاڑی چلانے پر جرمانہ 500 سے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چین کے شہر ینچوان کے سیاحتی مقام ہیلن مونٹان آمد، نینشیا انٹرنیشنل فرینڈشپ سینٹر فورم کے عشائیے میں شرکت کی۔ عشائیے کے شرکاء سے ثقافتی، تجارتی اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ محسن نقوی کا چین کے شہر ینچوان میں کمیونسٹ پارٹی کے دفتر کا بھی دورہ، شاندار استقبال کیا گیا۔ پاکستان کی بڑھتی آبادی ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا شکار ہے۔ سینیٹر شہری رحمان کا پاپولیشن کونسل کے 9ویں پارلیمانی فورم کے اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان کی بڑھتی آبادی کی وجہ سے ترقی سست روی کا شکار ہے۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی آب و ہوا سے متعلق چیلنجز کو بھی بڑھاتی ہے۔ انسانی سرمایہ کو بروئے کار لانے کے لیے تعلیم اور ہنر میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ پاکستانیوں کی امریکی ویزا کی درخواستوں کی تعداد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس وقت 5 لاکھ افراد کی درخواستیں پروسیس میں ہیں۔ امریکی سفارت خانہ ماضی کی نسبت زیادہ سے زیادہ ویزا درخواستیں نمٹانے کے لیے کوشاں۔ امریکن قونصلیٹ کے مطابق آئندہ برس ہونے والے اپوائنٹمنٹ رواں سال ہی ہوں گے۔ 10,000 سے زائد پاکستانی درخواست گزاروں کو اپوائنٹمنٹس کی اطلاع ملنے والی ہے۔